ایک ہی خاتون ہے بشرا بی بی, کوئی اور خاتون نہیں ہے. وہ 3 ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھیں. ایک تو اکیلی تھی, وہ بھی 3 ملازم بھی تھے. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. 3 ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھی بیچاری بشرا بی بی. تو بیچاری وجیہ کی بیٹی بھی گھر اکیلی تھی جو شادی شدہ بھی نہیں ہے. بیچاری نصرت پٹھان بھی تھی. ہم تو اللہ معاف کرے, ہم کیوں اپنے آپ کو بیچارہ بھی کہیں. میں بھی ہوں جن کے گھروں کے رات کو 2-2 بجے دروازے توڑے گئے. مریم کے ساتھ کیا کیا, اس کے بعد کراچی مسجد نبوی میں آپ کے لوگوں نے, مطلب ہمارے پاس تو اتنی مثالیں ہیں خواتین کے بارے میں دینے کی. مریم نواز کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے تقریر میں لیڈر صاحب کیا فرما رہے ہیں, معنی خیز جملے کس رہے ہیں اس کے ہسبینڈ کا نام لے کے. اور بشرا بی بی اوپر سے اتری ہوئی ہے. آپ کو خیال آ رہا ہے کہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہاں تو آپ کے اپنے ایم این ایز نے کیا, لاجز میں آ کے دروازے توڑے گئے. جہاں جہاں ہمارے گھر تھے ان کے دروازے توڑے گئے. آپ نے اپنے ورکروں کو اکسایا اور ان کو کہا ان کو, اور بچوں کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا. شادیاں تو ہوئی ہیں الحمدللہ, ہمارے 4-5 ایم این ایز کے بچوں کی بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہیں. یہ اس لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے, ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. پورا جملہ نہیں کرتے. باپ کے جیسا باجوہ ہوتا ہے, وہ بھول جاتے ہیں. اس وقت کہتے, میں نے نہیں کہا, یہ وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں, والد ہیں, اور انہی باجوہ صاحب والد صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا اس سے بھی برا جو ریٹائرمنٹ کے بعد نافرمان اولاد بھی باپ کے ساتھ نہیں کرتی. اور یہ وہ نافرمان ناحلف اولاد نکلی جو کہتی ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے حلف سے غداری کی. وہ بھول گئے کہ وہ جب 2013 میں بندے اکٹھے کر رہے تھے, بالخصوص 2018 کے الیکشنز میں جب ہوا سارا کچھ, وہ حلف سے غداری نہیں تھی. وہی آپ کو سب سے اچھے آرمی چیف لگتے تھے. ان بیچاروں نے کیا قصور آپ کے ساتھ کر دیا نیکی کر کے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی, پھر آپ نے ان کو قوم کا باپ بنایا. آپ کو نہیں 4.5 سال میں نظر آیا کہ وہ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے, آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. آپ کے لیے ساری جس طرح آپ نے فرمایا ہے, آپ یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا, میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں صرف دوہرا رہی ہوں. تو وہ سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اور اب جس طرح آپ نے فوج کو بدنام کر دیا, ان کے ساتھ بھی ویسے ٹھیک ہی ہوا, کیونکہ جس بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جناب اسپیکر, اور یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں اس ایوان کی حساسیت کا, ان کی سنجیدگی کا, کہ پورا ایوان خالی پڑا ہے اور بڑے امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. امینڈمنٹس جو ایک کمرے میں بھی ہوں گی اور پیپر یہاں پہ آ جائے گا آپ کے سامنے, اور وہ تالیاں شالیاں ڈسٹ ٹسٹ بجا کے وہ پاس بھی ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے اسپیکر صاحب کہ لوٹوں کی بات انہوں نے کی ہے, ہم ابھی بھی سنتے ہیں. یہ آج بھی ایک معزز ممبر فرما رہے تھے, کل بھی لوٹے 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 لوٹوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ پرویز الہی کو ہار پہناتے وقت کہا تھا کہ ویلکم لوٹا صاحب آپ آ رہے ہیں. شیخ وقاص کو اسی طرح ابھی پچھلے دنوں جو جوائن کیا اس کو بھی کہا ہے بہت بڑے لوٹے خوش آمدید. جمشید دستی بھی پھر وہ کتنا بڑا لوٹا ہوگا. یہ جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں ڈرائی کلیننگ مشین سے نکل کے, یہ وہ بٹھی ہے جس میں وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے, لوٹے کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے, اور وہ گلدان بن کے باہر نکل آتا ہے, اس کے اندر پھول بھی لگے ہوتے ہیں. نہیں, وہ لوٹے کی شکل چینج ہو جاتی ہے, وہ ریسائیکل ہوتے ہیں, وہ گلدان بنتے ہیں, اس میں سے پھول نکل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کی جماعت میں سارے پھول آ جاتے ہیں, یہ گلدستہ بن جاتا ہے. اور یہ جو گلدستہ ہے, وہ جو لیڈر صاحب ہیں, جو ماشاءاللہ میں اس وقت کھڑے ہو کے
میں پوری پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کی کہی ہوئی ایک بات سچ ثابت کر دیں، صرف ایک، لمبی چوڑی نہیں، صرف ایک بات جناب اسپیکر وہ ثابت کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا، آج بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ کیا، آپ نے، ادھر سے بھی یہی ہوتا ہے، آپ نے یوں کر دیا، مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نے یوں کیا اور آپ نے یوں کیا۔ میں کہتی ہوں خان صاحب کی ساری باتیں ٹھیک، مثال کے طور پہ وہ جو کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں لوگوں پہ، باقی لوگوں پہ بھی، ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ درست، لیکن آپ نے جو کیا وہ بھی ساتھ مانیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ پھر حسینیت کے جھنڈے پکڑ کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ دین کو بیچ میں کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ دین اتنی کمزور چیز نہیں ہوتی کہ اس کو خطرہ ہو کسی سے۔ جب بھی کوئی لیڈر جب دین کی بات کرتے ہیں نا تو خطرہ ان کو خود ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا تو لفظ بھی ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ میرا خیال ہے تو ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا کہ ریاست مدینہ لکھتے کیسے ہیں، یہ پتہ نہیں کس منہ سے بولتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہیں تو زبان کب کب آتی ہے، تلفظ درست نہیں ہے ان کا۔ میں مزید ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ایک لیڈر ہے نا، تو لیڈر کے بارے میں اتنی بات تو کی جا سکتی ہے نا۔ جب لیڈر خود کھڑے ہو کے جلسوں میں لوگوں کی ماں و بہنوں کی بات کرتا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی؟ یہ کس قسم کا لیڈر ہے جو صبح کو بات اور کرتا ہے، شام کو بات اور کرتا ہے؟ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ساری باتیں ٹھیک، آپ نے کیا کیا؟ تو پھر آپ کو اور اس میں فرق آپ میں کیا رہ گیا؟ آپ بات آج کر رہے ہیں جس طرح سے عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں تو باقی باتیں تو چھوڑ دینا، بھی جلسوں میں کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو وہ لفظ استعمال کریں، میں یہاں نہیں بول سکتی کہ مجھے پتا ہے آپ نے ایکسپنج کر دینا، میں نہیں بولوں گی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ وہ جس طرح بات کرے، پھر اکساتے ہیں لوگوں کو، اکساتے ہیں، اور پھر اکسانے کے بعد پھر معصوم بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، کالا کپڑا پہن کے جاؤں گا عدالت میں کیونکہ ڈرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، ثبوت بھی اللہ کو ہی دینے ہیں۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ پیچھے باراتی آگے بینڈ باجا، آئے دولہے راجا۔ یہ ہر بات، ہر بیانیہ، ہر الزام، سب کچھ غلط۔ میں نے ابھی لوٹوں کی بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب، تو وہی تو بات ہے نا کہ وہ ادھر گلدان بن جاتے، ادھر وہ تو ویلکم کرنے کا، جیسے میں نے بتایا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں میں کیا اس شخص کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے علمبردار نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے، جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اخلاقیات بڑی بنیادی چیز ہے۔ وہ خود سب سے بڑا بد اخلاق انسان ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے میں تیار ہوں ذہنی طور پہ کہ اب پھر جب یہ سپیچ باہر جانی ہے تو نیچے جو ایک گالیوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی ایک قابل دید چیزیں ہونی ہیں، کیونکہ ہم تو 11 ماہ سے یہ برداشت کر رہے ہیں، اور پھر انہیں وہ عورت یاد آ جاتی ہے، میری بیچاری بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھی 3 ملازموں کے ساتھ، وہ بیچاری تھی۔ اور میں جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں اخلاقیات، کون سا اچھا درس انہوں نے اپنے ورکروں کو دیا ہے؟ پولیس کے آگے آ کے کہتے ہیں ان سے لڑو، ان کو مارو، اور فوج کا تو میں سمجھتی ہوں علاج بھی یہی ہے، جو کہتے ہیں اب
آپ کو فلان جگہ سے کال آئے تو